یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے چلو آؤ سیکھیں کہ کیا یہ سارے. یہ معلومات ہی معلومات منوں کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہماری دنیا میں ایک بار پھر آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین، روایتوں میں ایک ایسے بادل کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جس کا سر، زبان اور دو آنکھیں بھی تھیں. جب طوفان نوح کے بعد بیت اللہ شریف کو چھٹے آسمان پر اٹھا لیا گیا تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا. تو اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا. یہی وہ بادل تھا کہ جس کا سر، زبان اور دو آنکھیں تھیں. وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا تھا اور عرض کی کہ اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی. پھر یہ بادل واپس چلا گیا. سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب ذوالجلال کی. اس قصے سے ناظرین آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا آج کا ٹاپک بادل ہے، یعنی کلاؤڈ ہے. بادل یعنی کلاؤڈ کے بارے میں ہم مزید بھی معلومات آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، مگر پیکیج کی صورت میں. آئیے پیکیج میں سنتے ہیں اور ہمارے لیے کیا کیا معلومات ہیں. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے. سورج کی روشنی جب سمندر یا جھیل وغیرہ پر پڑتی ہے تو پانی آبی بخارات کی شکل میں اوپر اٹھتا ہے. یہ بخارات جب گرم ہوا کے ساتھ مسلسل بلند ہو کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے بادلوں کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے. سب سے پہلے سرس. یہ بادل سب سے اونچائی پر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گنگریالے. یہ لاطینی لفظ سرس کا ترجمہ ہے. اس کی شکل سفید گنگریالے پروں جیسی ہوتی ہے. چونکہ یہ سب سے زیادہ اونچائی پر ہوتا ہے اور یہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے پانی برف بننا شروع ہو جاتا ہے اور اس مقام سے اوپر اٹھنے کے بعد بادل جم کر برف بن جاتا ہے اور اولے بن کر گرنے لگتا ہے. آسمان پر پائے جانے والے یہ بلند ترین بادل ہیں جو ہواؤں کے رخ پر اڑتے ہیں اور عام طور پر طوفان کی نشاندہی کرتے ہیں. انہی بادلوں میں کچھ بادل ایسے بھی ہیں جو پھولے پھولے سفید رنگ کے بادل ہوتے ہیں اور یہ آسمان پر موٹی موٹی تہوں کے ڈھیر کی شکل میں نظر آتے ہیں. ان کی شکل گنبد کی طرح ہوتی ہے جو اوپری حصے سے گول اور نچلے حصے سے چپٹے ہوتے ہیں. جب یہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں تو آسمان اس طرح دکھائی دیتا ہے جیسے اوپر روئی کے پہاڑوں کا نہایت ہی خوبصورت سلسلہ پھیلا ہوا ہے. اس طرح کے بادل عام طور پر شدید موسم گرما میں دوپہر کے بعد دکھائی دیتے ہیں. یہ بادل جب پانی سے بھر جاتے ہیں تو گرجنے اور برسنے والے بن جاتے ہیں. آپ نے عموماً آسمان پر چاروں طرف دھند نما بادل پھیلے ہوئے دیکھے ہوں گے. یہ زیادہ بلندی پر نہیں ہوتے. عام طور پر یہ بادل خاموش دکھائی دیتے ہیں، مگر یہی بادل موسم خراب ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں. یہ والے بادل گھنے نہیں ہوتے. اس بادل کی بعض قسموں میں ہلکی ہلکی رم جم بارش ہوتی ہے. موسلا دھار بارش کم ہوتی ہے. کچھ بادلوں کا رنگ گہرا سرمائی یعنی گرے رنگ کا ہوتا ہے. اس کی کوئی واضح شکل و صورت نہیں ہوتی. انہی بادلوں کا مشاہدہ کر کے ماہر موسمیات موسم کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہیں. یہ بادل بارش کے لحاظ سے سب بادلوں سے اہم ہے. یہ بادل بہت بڑا ہوتا ہے اور دور دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہوائی جہاز سے اوپر جا کر دیکھیں تو یہ پہاڑ کی طرح اونچا دکھائی دیتا ہے. گرم ممالک میں گرمی کے دنوں میں بھاپ بن کر اور گرم ہو کر اوپر اٹھتا ہے. جب ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتا ہے تو اور بھی اوپر چلا جاتا ہے. پھر مزید اٹھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اونچا بنتا جاتا ہے اور آخر میں کالی گھٹا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی سے دھواں دھار تیز موسلا دھار بارش ہوتی ہے. زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو
تو اولے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے ایسی حالت میں بڑے بڑے اولے گرتے ہیں۔ بارش کے لیے یہ سب سے اہم بادل ہے۔ بادل فضا میں موجود قطروں یا برف کے ایسے ذرات پر مشتمل ہوتے ہیں جن کا سائز 20 سے 50 مائکرون یعنی 0.0008 انچ سے 0.0024 انچ یا 0.02 ملی میٹر سے 0.06 ملی میٹر بنتا ہے۔ بادل بننے کے لیے دو باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، سیچوریٹڈ ایئر کا ہونا، چاہے وہ ہوا کا ٹھنڈا ہونے یا مزید بخارات کے شامل ہونے سے ہو۔ نمبر 2، کنڈنسیشن نیوکلیائی کا موجود ہونا، جس کے ارد گرد آبی بخارات جم سکیں۔ یہ خاکی ذرات بھی ہو سکتے ہیں اور نمکیات بھی۔ نمی سے بھرپور ہوا جس قدر زیادہ ٹھنڈی ہوگی اتنے ہی زیادہ گھنے بادل بنیں گے۔ عام طور پر یہ سارا عمل سطح زمین سے بلندی پر ہوتا ہے، کیونکہ زمین کے قریب درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں، اگر زمین کا درجہ حرارت اور ہوا میں نمی کا تناسب برابر ہو تو زمین پر بھی بادل بن جاتے ہیں، مگر ان کا درجہ حرارت اتنا کم نہیں ہوتا جتنا دوسرے بادلوں کا ہوتا ہے۔ انہی بادلوں کو دھند یا فوگ کہتے ہیں۔ بادلوں کا ٹیمپریچر عام حالات میں -12 سے بھی کم ہوتا ہے۔ اگر درجہ حرارت -12 سے -30 ہو تو بادل پانی اور برف پر مشتمل ہوگا۔ اگر درجہ حرارت -30 سے کم ہو تو زیادہ حصہ برف کا ہوگا، اور اگر درجہ حرارت -40 تک گر جائے تو تمام حصہ برفانی قلموں پر مشتمل ہوگا، اور ایسے بادل سطح زمین سے 6 to 12 کلومیٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں۔ بادلوں کے علم کو نیفالوجی کہتے ہیں، جو میٹیورولوجی کی ایک شاخ ہے جو فضائی علوم ایٹماسفیرک سائنسز کے زمرے میں ہوتی ہے۔ پانی پوری زمین میں مختلف حالتوں اور شکلوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو پودے اور جانور بھی استعمال کرتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ کبھی بھی غائب نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں بہتا رہتا ہے۔ اس کو ہم ہائیڈرولوجک سائیکل کہتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید نے بادلوں کو خدا کی نعمت اور عظمت کی نشانی قرار دیا ہے اور اس موضوع پر بہترین انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ قرآن نے بادلوں سے ہونے والی بارش کو کائنات میں زندگی کا سبب قرار دیا ہے اور خداوند پاک کی عظمت کی علامت سے قرار دیا ہے۔ قرآن نے اتنے سال پہلے ہی بادلوں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ وہ ہوائیں ہی ہیں جو اتنے بھاری بھاری بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے کئی 100 سال پہلے اس کی حقیقت کا بھی انکشاف کیا ہے۔ یہ بادل بہت بھاری ہوتے ہیں اور آج سائنس بھی ان سب باتوں کو مانتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کی بے شمار نشانیاں ہیں، جس طرف نظر دوڑاتے ہیں اللہ پاک کی نشانی نظر آتی ہے، اللہ پاک کی قدرت نظر آتی ہے۔ پوری کائنات، ہر چیز، ہر تخلیق میرے رب کی ایک قدرت ہے، ایک نشانی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر یہ آپ ایپیسوڈ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں کمنٹس میں جا کر اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں گے کیا یہ سارے۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں گے کیا یہ سارے۔ یہ معلومات ہی معلومات، مدنی منوں کے ساتھ بچوں کا مدنی